بخاری صاحب سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ویک دھمکی دی تھی, کہا تھا کہ بہت جلد ہمارا بہت بڑا آرمیڈا مشرق وسطیٰ میں ہوگا, وہ فائنلی پہنچ چکا ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کرنے والے ہیں, اس کا آغاز کرنے والے ہیں, ایران پر حملہ کرنے والے ہیں, یا صرف بلف جیسے ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے اور صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی ایسے شخص کے حوالے سے جو اس کی کوئی پالیسیز ہوں, جو کسی سے کنسلٹ کرتا ہو, مشاورت کرتا ہو, جو اپنی حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ چلتا ہو, اس کو پریڈکٹ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو ومز پر چلتا ہے, ایک ایسا شخص جو اپنی مرضی کو مسلط کرتا ہے پوری دنیا کے اوپر, اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. ٹرمپ کیا کرے گا یہ تو شاید وہی جانتے ہوں گے, لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کا ہمیں احاطہ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. جو 12 روزہ جنگ تھی, اس کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے پینٹاگون میں بیٹھ کے یا CIA میں بیٹھ کے یا دنیا کے اور جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں, انہوں نے یہ بات تو باور کرا دی ہے امریکی لیڈرشپ کو کہ اچھا ایران از ناٹ این ایزی پرے. پہلا تجربہ بھی ان کا ناکام ہوا ہے. یعنی جو پہلی جنگ مسلط کی گئی تھی, اسرائیل اور امریکہ کا خیال یہ تھا کہ بھسم کر دیں گے ہم ایران کو, تو کھا کے ملیا میٹ کر دیں گے ہم. لیکن یہ بتائیے مجھے کہ کیا سیز فائر کا اعلان ایران نے کیا تھا؟ جی نہیں. لاسٹ اسٹرائک سیز فائر کا اعلان اسی ٹرمپ نے کیا تھا, بیکاز ہی نیو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا تھا کہ تل اویو ول بی ریزڈ ٹو گراؤنڈ اگر 2 دن جنگ اور رہی. یہ اس کے اپنے منہ سے بھی نکلا جب اس نے یہ کہا کہ آخری 2 دن تو ایرانی بہت ٹھیک لڑے بھائی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا, آج میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں, اور مجھے دہرانی پڑ رہی ہے اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ اندازہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ میری بیٹا آ گیا تو بس ایران تے گیا, یہ ایک ہونک سوچ ہو سکتی ہے. اتنا ایزی, اتنا آسان, اتنا حلوہ نہیں ہے ایران. وہاں وار ہوگی, ایک لمبی وار ہوگی بفور یو کین تھنک آف کانکرنگ ایران. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹرمپ بہت سے حوالوں سے حقائق کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ دھمکی لگاتا ہے, ڈراتا ہے. اگر کوئی ڈر جائے تو وہ وینزویلا ہے, اگر کوئی نہ ڈرے تو وہ آئس لینڈ ہے, گرین لینڈ ہے. جی یہی حال اب ایران کے ساتھ بھی ہے. پہلے بھی ڈرایا تھا, مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا کے دھوکہ کیا ٹرمپ نے بھی دھوکہ کیا, نیتن یاہو نے بھی دھوکہ کیا. دنیا کی آنکھیں کھلی, دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ مذاکرات کی ٹیبل کا ڈرامہ رچا کے ایران کے اوپر چڑھائی کر دی گئی. ابھی بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور آج میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ پوری وہ یورپی دنیا اب نہیں ہے, وہ صورتحال نہیں ہے جو جون کی جنگ میں تھی. آوازیں اٹھ رہی ہیں, باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹ اور پالیسی ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں. کوئی ٹریڈ ختم کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, کوئی وہاں جانے والے جہاز جس کے اوپر اسلحہ جا رہا تھا ان کو روک کے بیٹھ گیا ہے, کسی نے سفارتی لیول جو ہے وہ ڈاؤن کر لیا ہے. یہ یورپ میں ہو رہا ہے, وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی ینگر سسٹر آف امریکنز, کہ جو امریکہ چاہے گا, جو آنکھ چھپک دے گا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. دیٹ یورپ از نو لانگر دیٹ یورپ. بخاری صاحب مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی بیسز تقریباً ہر ملک کے اندر موجود ہیں, تو پھر اس بیڑے کی ضرورت کیوں پڑی, اس کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جن اڈوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ 19 مسلم ممالک میں ہیں اس ریجن کے ہیں. لیکن صدقے جائے میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں UAE کی لیڈرشپ کو, جس کا اعلان انہوں نے کل رات کو کیا ہے. یعنی وہاں اڈا ہے, وہاں فیسیلیٹیشن ہے, وہاں امریکہ کی بہت بھاری بھرکم موجودگی ہے. ان کا خبردار, نہ زمینی نہ فضائی نہ بحری کوئی سرزمین ہماری استعمال نہیں ہوگی ایران کے خلاف حملے پہ. نہ صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, بلکہ ہمارے اوپر سے بھی اگر کوئی جائے گا تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے. میری صرف توقع ہے اور دعا ہے یہ کہ اللہ کرے کہ باقی کے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, خاص طور سے عرب ممالک, ان کی بھی غیرت کوئی اسی طرح کا تقاضا کر دے ان سے جس طرح کہ UAE نے کیا ہے. UAE کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کی ایئر لائنز ایک دوسرے کے ملک میں آتی جاتی ہیں, سفارتی دفتر قائم ہو چکے ہیں, اس کے باوجود ایران. لیکن بخاری صاحب لاسٹ ویک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ اب آرمیڈا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی جانب ہم روا دوا ہوگا اور وہ اگلے ویک تک پہنچ جائے گا. تو UAE کو یہ معلوم تھا, اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اتنی دفعہ دھمکیاں دیتے رہے, باقاعدہ طور پر جنگ کا ماحول بنا, تب اس طرح کا بیان نہیں آیا. اب صرف فیس سیونگ کے لیے لگ رہا ہے یہ بیان. نہیں, یہ فیس سیونگ کے لیے اتنی کرٹیکل سچویشن میں اس طرح کے بیانات نہیں آتے. فیس سیونگ وہ کر رہے ہیں جو چپ سادے ہوئے ہیں. فیس سیونگ اس کو کہتے ہیں.
اس وقت پہ بول دینا ایران کے ساتھ کتنی بڑی یعنی سائیڈ لینے والی بات ہے. پوری دنیا اس کو نوٹس کر رہی ہے. دس ول ناٹ گو ان نوٹسڈ. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے پہلا الارمنگ سگنل ہے, فرسٹ الارمنگ سگنل. آگے چلیے جی. دیکھیے امریکہ جو ہے یہ بیری بیڑا یہاں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں لایا ہے. ایک ڈرامہ رچائے گا باقاعدہ کہ ہم مشقیں کریں گے وہاں. یعنی ابراہام لنکن نامی بیری بیڑے کا آنا بظاہر اور جو اناؤنسڈ ہے وہ یہ کہ ہم وہاں پر اسی خطے میں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. چلیے جی آپ آگے وہاں پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں آج پھر ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی سکسیسو لیڈرشپ نے ایک فاش غلطی اپنے عہد میں ضرور کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جنگوں میں کودتے ہیں آنکھیں بند کر کے بغیر کسی ایگزیکٹ اسٹریٹجی کے. یہ میری مسلسل اصطلاح ہے نا جو میں استعمال کرتا رہتا ہوں. لہذا ہم نے کیوں کہا یہ, آپ آنکھیں بند کر کے ویتنام کی جنگ میں گئے, 18 سال کے بعد جوتیاں چھوڑ کے چڈیاں چھوڑ کے بھاگے. اس کے بعد آپ عراق میں ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے آئے, جس طرح سے وہاں سے آپ نکلے آپ کو پتا ہے. اس کے بعد آپ نے 20 سال افغانستان میں نیٹو کے فورسز کے ساتھ قیام فرمایا, اور پھر جس طرح آپ چھوڑ کے گئے آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات میں ایز این ایکسپرٹ نہیں کہہ رہا, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا, میں تو جرنلسٹ ہوں, میں تو اینالائز کروں گا. تو اگر میں ٹریک ریکارڈ دیکھوں تو امریکہ تو ایک بھگوڑا ہے. امریکہ کو تو آگے سے بس بندہ کھڑا ہونا چاہیے. مجھے بتائیے ان طالبان کے پاس کیا تھا؟ Did they have the war machinery like United States has? Definitely not. They had the determination to fight. لہٰذا انہوں نے نیٹو جو مطلب کئی ملکوں کو نگل گئی ہے, تقریباً 40 کے قریب اس کے ممبرز ہیں, ان کا کیا تماشا بنا, وہاں سے بھاگے وہ. اور اب تو نیٹو ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے, اب تو نیٹو کی اپنی لڑائی ہے ٹرمپ کے ساتھ. چاہے یہ گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے ہے یہ, تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں نہیں ہوں تو نیٹو نہیں ہے. نیٹو کہہ رہی ہے تمہاری اوقات کیا ہے, ہم اتنے ملک ہیں, ہم اس کو سنبھال لیں گے. تو ایک عجیب و غریب قسم کا منظرنامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بہرحال اب تو نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہے ہم, تو لہٰذا اس لیے اب لگتا تو ہے کہ معاملات وہاں. دیکھیں میں ایک عرض کروں آپ سے, ان کا اتحاد آج کا نہیں ہے, وہ پرانے اتحادی ہیں. بہت سارے انٹرسٹ اور خاص طور سے مسلم دشمنی وہ ان کے اندر کامن فیکٹر ہے, کامن فیکٹر رہا ہے فار اے لانگ ٹائم. اب آ جائیے ذرا تھوڑا سا گراؤنڈ سچویشن کے اوپر چلتے ہیں, اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے. بالکل. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پھر ایک راستہ نکالا ہے. انہوں نے 4 شرائط پیش کر دی ہیں کہ اگر ایران ان پر راضی ہو جاتا ہے تو کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, ہم سفارتی راستہ اختیار کرتے ہیں. تو مطلب یہ بیڑا صرف اس لیے آیا تاکہ ڈٹر کیا جائے ایران کو, ڈرانے کے لیے. میں نے کہا ہے نا آپ سے, ڈٹر بھی نہیں, ڈرانے کے لیے. وہ شرائط کیا ہیں وہ بہت ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے جی کہ افزودہ یورینیم جو ایران کے پاس ہے اس کو مکمل طور پر ایران سے باہر پھینک دیں. کہاں رکھیں؟ جہاں مرضی دیں. اسرائیل کو دے دیں. مطلب اسرائیل تو خیر کیا دیں گے, ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گارنٹر ملک کے پاس رکھوا دیں آپ. ویسے تو خواہش ہوگی کہ ہمیں دے دیں آپ. اینی وے, دوسری بات یہ ہے کہ مزید یورینیم کی افزودگی آپ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ جی جو یہ طویل لانگ رینج میزائل سسٹم ہے اس کی کوئی لمٹ طے کریں کہ اس سے اوپر کے آپ نہیں رکھیں گے, اپنے آپ کی بچت کے لیے وہ خواہش کر رہے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کہ جو اس علاقے میں جو اس ریجن میں پراکسیز جنہیں وہ کہتے ہیں, جس میں حزب اللہ ہے, جس میں حوثیز ہے, جس میں حماس ہے, جس میں الانصار ہے, بہت ساری تنظیمیں ہیں, ان کی جو ہے وہ آپ فنڈنگ روک دیں, ان کے ساتھ آپ تعاون کرنا روک دیں. ان چاروں میں سے ایک بھی شرط جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ایران کے لیے. اسٹیٹڈ پوزیشن بتا رہا ہوں ایران کی. تو پھر بخاری صاحب یہ بات امریکہ کو بھی پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے 12 روزہ جنگ کر کے دیکھ لی, تب بھی معاملہ یہی تھا, پوائنٹ آف ڈسکشن یہی تھا کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے ایران ہالٹ کرے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر اب اگین میں ایک ڈیفنس ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو اتنا بڑا بلڈ اپ کیا جا رہا ہے نیوی کا وہاں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ایک تو وہی ہمارے والا تھیسس کے ڈرانے کے لیے ہے, لیکن دوسرا وہ کہتا ہے یہ ایک طرح کا بلاکیڈ ہے تاکہ ایران اپنا تیل دنیا بھر میں نہ بھیج سکے, which makes lot of sense. دیکھیں نا بحری راستوں سے جائے گا نا, آئل اڑ کے تو نہیں جائے گا نا, نہ ہوائی جہازوں سے جائے گا. تو وہ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے ان کا کہ ایران کا ایک جو ہے وہ بلاکیڈ کر کے اس کے تیل کی جو فروخت ہے یا جو سپلائی ہے اس کو بند کیا جائے, وچ مینس کہ وہ چاہتے ہیں کہ اکنومیکلی ایران کرپلڈ ہو. لیکن یہ صورتحال بھی اب زیادہ طویل عرصے تک افیکٹ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ 40% آف دا ٹوٹل آئل پروڈکشن آف ایران گوز ٹو چائنا.
اور چائنا کو سپلائی جو ہے وہ امریکہ کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اور موسٹلی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتی ہے اور وہ تو ایران کے کنٹرول میں ہے. اچھا جی, جو سب سے حوصلہ افزا بات ہے, ایک دفعہ پھر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور میں توقع کرتا ہوں کہ مسلم لیڈرشپ کے لیے اب ایک امتحان بھی ہے, ایک فیصلے کی گھڑی بھی ہے, اور ایک آخری آپشن بھی ہے. کیونکہ اکھنڈ بھارت کے نقشے جس طرح نیو دہلی کی پارلیمنٹ کے دیواروں پر لگے ہوئے ہیں, اسی طرح گریٹر اسرائیل کے نقشے بھی جو ہیں وہ لے کے نیتن یاہو کنچنی کی طرح ناچتا پھرتا ہے, کبھی یونائٹڈ نیشن میں, کبھی کہیں, اور ہی میکس نو سیکرٹ آف اٹ. لیکن اس میں ایجپٹ, اس میں جارڈن, اس میں لیبنان, اس میں سیریا, اس میں کئی ممالک جو ہیں وہ ہضم ہو جائیں گے. ان ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہے فیصلے کی گھڑی کہ اس وقت وہ کسی ایسے ملک کا جس کا نام ایران ہے ساتھ تو دے دیں, جس نے ماتھا لگایا ہوا ہے ان کے ساتھ, جو ان کے ساتھ بھیڑ رہا ہے, بجائے دشمن کا ساتھ دینے کے یا خاموش رہ کے دشمن کو مضبوط کرنے کے. دس از دا ٹائم فار دیم ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. ایک تو یہ بات ہے. آگے چلیے جناب. ٹرمپ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی, ایران کے پاس تو راستہ ہے, مجھے پتہ ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, مجھے پتہ ہے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں ابراہیم لنکن لے آئے آپ. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے, آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کا میں بلیو کرتا ہے, تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں بحری جہازوں سے اور بیڑوں سے, تاکہ ان کی اپنی مرضی کی ڈیل اسٹرائک کر لیں. ایبسلیوٹلی, یہ آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے. اب آگے آ جائیے جناب. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایران کے قریب ایک بہت بڑا بحری بیڑا موجود ہے اب, اور اب ایران کو ہم کسکن نہیں دیں گے. یہ میرے خیال سے ان کی ذہنی بدحالی کی بدترین مثال ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وینزویلا کے قریب جو موجود ہے اس سے بھی بڑا بیڑا ہے, تو اس سے زیادہ ورس سے ڈرا رہے ہیں. یہ میرے منہ سے آپ نے الفاظ چھین لیے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. وینزویلا واز فار اوے فرام چائنا, لہذا وہاں فزیکلی پہنچنا اتنا جلد ممکن نہیں تھا, اتنا آسان نہیں تھا. مڈل ایسٹ امریکہ کے لیے دور ہے, چائنا کے قریب ہے. لیکن بخاری صاحب آپ بھی کل یہی بات کر رہے تھے, اور چائنا کی تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ یا اپنی فورسز ڈائریکٹلی کسی ملک کے اندر نہیں بھیج سکتے. کریکٹ, لیکن وہ دو کام جو کر سکتا ہے اور جو اس نے بہت حد تک کر لیے ہیں وہ ہے اپنی میزائل ٹیکنالوجی, اپنا افیکٹو ڈیفنس, ایئر ڈیفنس سسٹم, ایکسپرٹیز. یہ سب کچھ ایران کو حاصل ہو جائے تو ایران کو چھوٹی سی قوم تھوڑی ہے, وہ چند ہزار بندے تھوڑی ہیں. بالکل, جس طرح سے انٹیلیجنس سپورٹ کی انہوں نے پاکستان کی بھی اس جنگ کے اندر. یعنی اگر وہاں سے بیٹھ کے پوری سیٹلائٹ پکچرز دی جا سکتی ہیں دشمن کی موجودگی کی کہ وہ کہاں ہے, تو ایران کا تو اپنا میزائل سسٹم اتنا افیکٹو ہے. اسی طرح سے رشیا اور چائنا کے چونکہ ڈیفنس پیکٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ ٹرائینگل جو ہے یہ کہتی ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور ہوگا. تو ٹرمپ صاحب کو بھی یہ بات جو ہے یہ آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایران کا ایڈونچر جو ہے may cost America too dearly. جی بالکل بخاری صاحب, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کافی غیر مستحکم ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اس ٹائم پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. جو شرائط ان کی جانب سے رکھی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے, یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس پر ایران کوئی سوال ہی پیدا نہیں, بات ہی نہیں کرے گا. بالکل. تو بخاری صاحب ایٹ دا سیم ٹائم ان کا بحری بیڑا بھی وہاں پر موجود ہے, تو پھر کیا ایران کرے گا, کیا یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کہاں پر؟ دیکھیے, ایران نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے, we will not fire the first shot. نہیں بخاری صاحب, یہ بھی کہا گیا تھا کہ پریمپٹیو اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں. آگے سننا وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if a first shot is taken, we will not allow the enemy to fire the second shot. Because کیوں? Our fingers are on the triggers. اور میں آپ کو پھر بتاؤں, جتنے مرضی بڑھ کے مار لیں, جو اسرائیل کے ساتھ ہو گیا ہے, اسرائیل کی قوم, اسرائیل کی لیڈرشپ, نیتن یاہو کا منہ کیوں بند ہے, آوازیں کیوں نہیں کر رہی اس کے منہ سے. وہ تو میں ان کو اور کہہ دوں گا جو ڈپلومیٹک معیار کے خلاف ہوگا, لیکن وہ جو کی عادت تھی ان کو, وہ خاموشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ملٹری ایڈونچر ہوا تو اس کے ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جناب, وہ جو کہتے تھے کہ حماس ختم ہو گئی, وہ حزب اللہ ختم ہو گیا, وہ حوثیز ختم ہو گئے. حزب اللہ کے چیف نعیم قاسم صاحب کا بیان ہے, اور میں اگر آپ کو اس بیان کا جسٹ بتانا چاہوں تو اس نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں ہم سے یہ توقع رکھنا یا یہ سوچنا بھی کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے, یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. جی, ایران پر حملہ ہمارے اپنے گروپ پر حملہ ہوگا, لہٰذا ایران کو تو جس طرح نپٹے گا سو نپٹے گا, ہم بھی ری ایکٹیویٹ ہو کے دشمن کو بلیڈ کرانے کی کوشش کریں گے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ جنگ پھر ایران اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیلے گی. اور پورے خطے میں کون کون ہے, پورے خطے میں کون کس کا دوست ہے, یہ میرے خیال سے نہ آپ کے بتانے کی ضرورت ہے نہ میرے بتانے کی ضرورت ہے. تو ہیونگ سیڈ دس, دا سیناریو از ناٹ دیٹ سمپل. It is not for the Americans to just have a walk over against Iran. No. جی بالکل. بخاری صاحب ابھی جس طرح سے ہم بات کریں حزب اللہ کے اس بیان کا براڈر ایسپیکٹ میں کیا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حزب اللہ کی طاقت بھی اب اس طرح سے نہیں رہی ہے. جب نصر اللہ کو ایلیمنیٹ کیا امریکہ نے, اس کے بعد اس طرح سے دو چیزیں مجھے وضاحت کرنے دیجیے. بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے اور صحیح سمت میں ہے. ایک حزب اللہ اور حماس ہیں ٹو فائٹ اے ریگولر آرمی آن دا بارڈرز ان اے بیٹل فیلڈ. جی وہ آسپیکٹ کے اعتبار سے میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ حزب اللہ اور حماس شاید اب اتنے طاقتور نہ ہوں, لیکن ان دونوں کے اندر ایک کیپیسٹی ہے ٹو ٹیک دا وار اکراس دا ورلڈ. گوریلا انہیں کیا آتا ہے, صرف انہیں گوریلا وارفیئر تو آتی ہے. انہوں نے اتنے ذلیل ترین دشمن جو انسان دشمن قوت ہے اس کے خلاف سرنگوں میں رہ کے لڑائی نہیں لڑی ہے, سروائیو نہیں کیا فار ڈیکیڈز. ایک نئی اصطلاح نہیں دی انہوں نے گوریلا وارفیئر کو ود دیٹ ٹنل وارفیئر. تو جو خطرہ ہے جس سے ٹرمپ کو اس کے ایڈوائزر ڈرا رہے ہیں کہ اگر یہ بارڈرز کے باہر گئی جنگ تو پھر امریکہ کے انٹرسٹ کا کیا ہوگا جو دنیا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن بخاری صاحب ابھی سچویشن تو یہ لگ رہی ہے کہ امریکہ کا بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کا تو پلان ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ کریں گے تو وہ ایئر اسٹرائک کریں گے, جس طرح سے آپ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں اس کا. تو پھر حزب اللہ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے, کیونکہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوں تو گریلا وارفیئر ریلیونٹ لگتی ہے. جب آپ کسی کے سامنے بیٹل گراؤنڈ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوں, اس کو ایریل یعنی گولہ باری کا نشانہ بنا رہے ہوں, تو آپ کی پشت خالی ہوتی ہے پیچھے. یعنی آپ دشمن کے ساتھ پر حملہ تو کر رہے ہیں تو پیچھے کیا ہے, وہ پیچھے والا جو ماحول ہے نا جہاں سب سمجھتے ہیں امن ہے, آگ لگ جائے گی وہاں. جس طرح کہ ہم نے ٹیرر آگ لگ جائے گی وہاں. میں بتا رہا ہوں 1970s اور 80s کی دہائیاں جو ہیں وہ اس کی گواہ ہیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر امریکہ میں اور اکراس دا ورلڈ جہاں جہاں امریکن اور اسرائیلی اور جیوش انٹرسٹ ہے وہاں اسٹرائک ہوگی. جی بخاری صاحب ابھی یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ جو لوگ ان مظاہروں میں زخمی ہوئے تھے ان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ بلاکیڈ ہے بہت دیر سے اب تک, ٹھیک ہے, اور کافی زیادہ ہلاکتوں کی اطلاعات بھی جو موصول ہو رہی ہیں. اس کو آپ کس طرح سے اس میں لارجلی یعنی 80% تو ویسٹرن پروپیگنڈا شامل ہے, لیکن جو حقائق ہیں گراؤنڈ پر, آئی واز جسٹ اسپیکنگ ٹو این ایرانین ڈپلومیٹ, ویری سینئر ڈپلومیٹ, اینڈ ناٹ لیٹر دین ٹوڈے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ پکڑے ہیں جن کا نیٹ ورک تھا اسرائیل کے ساتھ, جن کو ڈائریکٹ سپورٹ حاصل تھی امریکہ کی. ایک تو ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اسی لیے ہم نے ایک سکیننگ پروسیس کے تحت ایک خاص تعداد میں لوگوں کو شہید قرار دیا ہے جو ایران کا دفاع کرتے ہوئے جنہوں نے جان سے ہاتھ دھوئے ہیں, جنہوں نے مسجدوں کو آگ لگائی ہے, جنہوں نے یعنی بڑے بڑے مالز کو آگ لگائی ہے اور اس کی زد میں آئے ہیں. ان کو نہ ہم شہید مانتے ہیں نہ ہم ان کی اونرشپ لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نے کسی صورت بھی کسی زخمی کو یہ نہیں کہا ہے کہ تمہیں ہسپتال جانے کا حق نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ جو لوگ بھی اس جنگ میں یا اس مارکے میں کام آئے ہیں یا زخمی ہیں وہ ہسپتالوں کا رخ کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ ہر وہ پروپیگنڈا کرے گا جس سے یہ ثابت کر سکے کہ ایران سے زیادہ رتھلیس ہارٹ لیس رجیم کوئی نہیں ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. گراؤنڈ کے اوپر سچویشن اگر آپ جا کے دیکھیں, جس طرح کی پکچر ٹرمپ نے پینٹ کی تھی, مدد آ رہی ہے, چڑھ دوڑیں, اداروں پر قبضے کر لیں, وہ صورتحال نہ اس وقت تھی وہاں اور نہ آج ہے. ایران نے صرف 22 گھنٹے کے بعد سڑکوں کے اوپر پورے ایران کے نکل کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ انقلاب کے ساتھ آج بھی اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح پچھلی کئی دہائیوں سے جڑے. لیکن بخاری صاحب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹس ڈونلڈ ٹرمپ کو پہنچ رہی ہیں کہ ایرانی رجیم بہت کمزور ہو چکا ہے اور گراوٹ کا شکار ہے, تو اس کی کیا لاجک ہے؟ ایسی رپورٹس ایران کے پاس بھی ہیں کہ نیتنیاہو بڑا گھٹیا ہے, ڈوب کے مرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا, بنکر میں چھپا ہوا ہے اندر جا کے. تو کہنے کا مطلب یہ رپورٹس اور یہ اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ جو اپنی سوٹنگ کے لیے پبلک کی جاتی ہیں اس سے کوئی فرق, گراؤنڈ ریئلٹی میں کوئی فرق. دیکھیے اس سب کچھ کے باوجود ایرانی لیڈرشپ کے ریزالو میں کوئی فرق آیا؟ بالکل نہیں. بخاری صاحب ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ایران کا نیول بلاکیڈ کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کی آئل ایکسپورٹس کو افیکٹ کیا جائے, تو بخاری صاحب اس کا اوور آل گلوبل آئل پرائسز پہ کیا اثر پڑے گا, کیونکہ ایران کے پاس بھی اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کا آپشن موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ یو اے ای کو کیا اچانک کوئی خواب آیا ہے رات کو؟
ان سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ پہ ہاتھ پڑے گا اگر کا ساتھ دیا تو. جی یہ پہلی آواز اٹھی ہے, اس کو کہتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ. آپ آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. بالکل بخار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.